کہ اصل اسی طرح نوجوان جو جب پہلا لاک ڈاؤن پڑا تھا اس وقت چند نوجوان سوچے چلو بھائی کیوں بھی فری ہیں, سب کو ورک فرام ہوم ہے, اب تک تو ہمیں خدمت میں جیسا کمیونٹی کرنا تھا نہیں کر سکے, چلو کچھ کام کریں. تو الحمدللہ ہمارا جڑنا سب سے پہلے حسین شاہ مسجد میں ہوا لاک ڈاؤن کے زمانے میں. ماشاءاللہ ہمارے مسجد کے ذمہ داران بھی آئے, ہر اعتبار سے بھرپور ہمارا ساتھ بھی دیتے ہیں. تو وہاں جڑ کر ایک میٹنگ پاس ہوئی تو تمام وہیں پر الحمدللہ ٹیم بن گئی, وہیں سے کام شروع ہو گیا. ڈڈبلہ پور شہر میں پچھلے 3 سالوں سے رحمت اکیڈمی تعلیم کے میدان میں سرگرم عمل ہے. چند نوجوانوں نے مل کر یہاں SSLC اور PUC کے طلباء کو مفت کوچنگ فراہم کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے. اہم بات یہ ہے کہ علماء کرام کی سرپرستی میں یہ نیک کام انجام دیا جا رہا ہے. مختصر سے وقفے میں اس کام کے بہترین اور مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں. رحمت اکیڈمی میں مردوں کی علیحدہ ٹیم اور خواتین کی علیحدہ ٹیم بے لوث طریقے سے اپنی خدمات انجام دے رہی ہے. ہمارے رحمت اکیڈمی کوئی فکسڈ ٹرسٹ نہیں ہے, سب کے لیے کھلے ہیں دروازے. جو بھی چاہے ہمارے ہوئے بڑے ہیں چھوٹے ہیں, وہ آ کر ہمارے ساتھ جڑنا چاہیں تو ہر ہمیشہ ہم استقبال کرتے. کبھی ہم نے کسی کو مت نہیں کہا, کبھی ہم نے کسی کو جانے کے لیے نہیں کہا. بس الحمدللہ ہمارے ساتھ جڑے, خاص کر جو پڑھے لکھے نوجوان جو گریجویٹس یہاں پر موجود ہیں یا بچے ہیں, آپ آگے آپ پڑھ لکھ کر ہمارے انسٹیٹیوشن کو جڑے, ہمارے اکیڈمی کو جڑ کر قوم کا ساتھ دیں. خوشی ہوئی کہ آج رحمت اکیڈمی کے ذریعے سے شہر ڈڈبلہ پور میں نوجوانوں کی ہمت افزائی کے لیے یہ پروگرام فیسیلیٹیشن کا پروگرام رکھا گیا. رحمت اکیڈمی ڈڈبلہ پور کے تحت SSLC اور PUC طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے تاریخی و یادگار پروگرام منعقد ہوا. ڈڈبلہ پور کے ABM کنونشن ہال میں 28 اگست 2022 بروز اتوار تہنیتی تقریب منعقد ہوئی. جماعت اسلامی ہند کرناٹک کے سابق صدر محمد اطہر اللہ شریف, کرناٹک ریاستی وقف بورڈ کے رکن مولانا اظہر عابدی, بنگلور رورل ضلع وقف مشاورتی کمیٹی کے چیئرمین سید حفیظ الرحمان, جماعت اسلامی ہند کرناٹک کے سیکریٹری اکبر علی اور دیگر نے طلباء و طالبات سے خطاب کیا. بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کے اشتراک سے سال 2022 کا سالانہ جلسہ منعقد ہوا. اس موقع پر کرناٹک ریاستی وقف بورڈ کے رکن مولانا اظہر عابدی نے دین اسلام میں تعلیم کی اہمیت اور ضرورت پر روشنی ڈالی. بنگلورو رورل ضلع وقف مشاورتی کمیٹی کے چیئرمین سید حفیظ الرحمان نے کہا کہ مسلم سماج میں ڈراپ آؤٹ ایک بڑا مسئلہ ہے. اس مسئلے پر قابو پانے کی اشد ضرورت ہے. جماعت اسلامی ہند کرناٹک کے سابق صدر محمد اطہر اللہ شریف نے کہا کہ کرناٹک میں حجاب پر ہوئے تنازع پر بڑی حد تک ملت کے چند جذباتی افراد ذمہ دار ہیں. انہوں نے طلباء اور والدین سے اپیل کی کہ وہ برادران وطن کے ٹیچروں اور اسٹوڈنٹ سے اچھے تعلقات بنائے رکھیں. رحمت اکیڈمی کے نمائندے مولانا سید تنظیم نے اکیڈمی کے قیام کا مقصد, موجودہ سرگرمیوں اور مستقبل کے منصوبوں پر روشنی ڈالی. پیش ہے ڈڈبلہ پور سے جنوبی نیوز کی رپورٹ. خوشی ہوئی کہ آج رحمت اکیڈمی کے ذریعے سے شہر ڈڈبلہ پور میں نوجوانوں کی ہمت افزائی کے لیے یہ پروگرام فیسیلیٹیشن کا پروگرام رکھا گیا. اور یہ سن کر جو ہمارے آرگنائزر مولانا نے ہمارے سامنے بتایا کہ 100 بچوں سے زیادہ
ٹاپ پر آئے ہیں ہمارے بچے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہندوستان میں ایک علمی انقلاب مسلمانوں میں آ رہا ہے۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن اسی کنونشن میں بیٹھ کر ہم جہاں 100 بچوں کے ٹاپر کے ایگزام کا اعلان کر رہے ہیں، 10,000 بچوں کے ٹاپر ہونے کا اعلان کریں گے اور دنیا والوں کو بتائیں گے کہ دین اسلام جہالت کا دین نہیں ہے، اندھیرے کا دین نہیں ہے، ظلمات کا دین نہیں ہے۔ دین اسلام شانتی کا دین ہے، امن کا دین ہے، تعلیم کا دین ہے، علم کا دین ہے۔ میرے نوجوان بچوں اور میرے بچیوں، جان لو زندہ وہی ہے جو علم رکھتا ہے، مردہ ہے وہ انسان جس کے پاس علم نہیں ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا نالج از لائف، نالج از پاور۔ اگر تم پاور چاہتے ہو ہندوستان میں تو نالج حاصل کرو، زندہ رہنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو۔ جو علم کی لائن سے جو آج ہمیں ایک بڑا ہی اویئرنیس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر بچے کو آج اسکول جانا ہے، اسکول ہونے کے بعد میکسیمم SLC کے بعد ہماری قوم کے اندر ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے۔ یہ ڈراپ آؤٹ کو ہم لوگ اوائڈ کرنا ہے۔ ایک بار انشاءاللہ SLC کے بعد ڈراپ آؤٹ اوائڈ ہو گیا تو بچہ ہمارا انجینئر بھی بن سکتا ہے، ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، منیمم ڈگری تو اس کے پاس رہتی ہے۔ تو یہ حساب سے ہم لوگ آج کام کرنے کی ضرورت ہے اور آپ تمام لوگ بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن سے جڑے رہی ہے اور خاص طور سے ہماری قوم مضبوط ہے، ہمارا بہت مضبوط ہوتا۔ تو ہر چیز کے لیے ضروری ہے علم، علم سے آپ دور مت رہیے انشاءاللہ۔ اور ایک چیز بھی بولنا چاہتا ہوں، صرف دینی دنیا کے علم سے ہی نہیں، دینی علم میں بھی ہر چیز ہمارے کو اسلام سکھاتا ہے۔ سائنس آج ڈیولپ ہو رہا ہے، 1450 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزوں کے اوپر ہے نا تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ تو دینی علم، دنیا علم جو بھی ضرورت ہے، تو اس کی وجہ سے خاص طور ہمارے دوڈوالا پور کے اندر بہت سارے ہمارے وقت کی جگہ ہیں، ان میں مدرسے کے ساتھ اکیڈمک کورس بھی ہے رہنا ہے، تو اس میں آگے چل کر ہمارے قوم کے لیے بہت فائدہ ہوئے گا۔ تو میں یہ تمام چیزیں بولتے ہوئے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ کے بغیر کالجز میں داخلہ نہیں ہے اور ہم اپنے اسکولز قائم کریں گے، کوشش کریں، لیکن یہ بات رکھیے کہ حجاب کا مسئلہ بگڑا کہاں؟ ہماری جذباتیت سے بگڑا، ہماری سیاست سے بگڑا۔ جس یورپی کی جونیئر کالج میں یہ مسئلہ پیدا ہوا، وہاں کے مینجمنٹ نے اور وہاں کے MLA نے ان سے کہا کہ یونیفارم کا جو کلر ہے اس کلر کا حجاب ڈال کر آؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ باہر کے سیاستدانوں نے، کچھ جذباتی نوجوانوں نے ان کو زور دیا کہ ہم کالا ہی اوڑھیں گے، ہم یونیفارم کے کلر کا حجاب نہیں اوڑھیں گے۔ کیا نادانی تھی، کیا زدم زدہ تھی، جس کی وجہ سے معاملہ اتنا بگڑا کہ اب کوئی بھی کلر کا آپ حجاب نہیں پہن سکتے۔ ہمارے پاؤں پر ہم نے کلاڑی ماری ہے، ہماری جذباتیت ہمیں اس نقصان کو خرید کی ہے۔ اس لیے عقل سے، ہوش مندی سے کام لے۔ کوئی بھی جذباتی معاملہ پبلک میں لے جا کر، کورٹوں میں لے جا کر حل نہیں کر سکتے۔ ذہین لوگوں کے ساتھ، فہم کے ساتھ کام کریں۔ تو یہ آپ کو فضا بدلنی ہوگی۔ یہاں کے غیر مسلم جو آبادی ہے، آپ کے کالجز میں ہوں، آپ کے ٹیچرز میں ہوں، ان کے ساتھ آپ کا رویہ انتہائی بہترین ہونا چاہیے۔ ان کے دلوں میں جو غلط فہمی بٹھائی گئی ہے اس کو دور کرنے کی آپ کوشش کریں۔ اپنے اخلاق سے، اپنے ایمان سے ان لوگوں کے دل جیتے۔ کل کا دن ان کے دماغ میں کوئی پارٹی، کوئی تنظیم اگر مسلمانوں کے، اسلام کے خلاف کوئی بات کہے تو وہ یہ گواہی دے سکیں کہ میرے دوست احباب مسلمان ہیں، میں جانتا ہوں ایسا نہیں ہے۔ کم سے کم اتنا کام کریں آپ۔ اور اس دوڈوالا پور شہر میں رحمت اکیڈمی جو مسلمان بچوں کی تعلیم کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے، میں ان اکیڈمی والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہیں پر
اگر غیر مسلم غریب بچے بچیاں ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, تو ان کی بھی مدد کریں آپ, ان کو بھی آگے بڑھائیں, ان کو بھی حوصلہ دیں. اس کا اجر تو اللہ ضرور دے گا آپ کو. اللہ بھوکے کو کھلانے پر اجر دیتا ہے, مسلمان غیر مسلم کو نہیں دیکھا جاتا. ننگے کو کپڑا پہنائیں گے, مسلمان ہو یا غیر مسلم. اسی طرح اگر تعلیم کے معاملے میں مسلمان غیر مسلم دیکھے بغیر مستحق ہے تو ان کی مدد کریں. اس کے ذریعے سے وہ فیملی بھی متاثر ہوگی اور اطراف کے لوگ بھی متاثر ہوں گے. اور اصل میں ہمارا کام مسلمان کے حیثیت سے اسلام کے پیغام کو اپنے کردار سے پہنچانا ہے, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا تھا. اس کو ہرگز نہ بھولیں. غیر مسلموں سے فاصلہ رکھنا اور ٹیچرز کو سنگولر میں بات کرنا, غیر مسلم ٹیچر ہے تو سنگولر میں بات کریں گے, ارے تورے بولیں گے, مسلمان ہے تو اجی تجی بولیں گے. یہ طریقہ چھوڑ دیں. مسلمانوں کے تحت تیسرا محبت ہے, وہ بھی انسان ہیں, غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں, ان سے بھی محبت بڑھائیں اور اللہ کے دین کو سمجھے, اپنی زندگی میں اتارے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت ترقی دے گا. میں تمام بچوں اور بچیوں کے حق میں مزید علم کی ترقی کی دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اور جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں ان کو بہترین اجر عطا فرمائے. خاص طور سے ہمارے رحمت اکیڈمی کے ان خدمات کو اللہ قبول فرمائے. ایسے شوق میں لگ کر مرد بچے خاص کر, آج وجہ یہی ہے 13 گرلس 95% ہیں, 3 بوائز 95% ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمارے خواہشات ہیں. ہمیں گزارش کرتا ہوں ہمارے نوجوان کا ہر ایک بچہ ہمارا ہیرا ہے, ہمارے قیمت ہے. چند دنوں کے لیے اپنے خواہشات کو دبا لیں, چند دنوں کے لیے برداشت کر لیں. جب کوئلہ جب برداشت کرتا ہے تو وہی کوئلہ جا کر ہیرا ہوتا ہے. ہیرا چارکول اور ڈائمنڈ دونوں گرافائٹ ہے, کاربن ایلیمنٹ سے, دونوں میں فرق نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ کوئلہ ہی جب پریشر زیادہ سنبھالتا ہے تو وہی کوئلے کو اللہ ڈائمنڈ بنا دیتے ہیں. تو ہمارے اندر بھی چند لمحوں کے خواہشات کو قربان کرے. ایس ایل سی پی یو سی اور جو ہمارے سامنے نوجوان پھرتے رہتے ہیں, 5 سال مزے کر لیتے ہیں. ہم بھی دیکھا ہے ہمیں پڑھنے کے زمانے میں 5 سال مزے کر لیتے ہیں, اس کے بعد آج بہت افسوس سے زندگی گزار رہے ہیں. اسی کے بعد میں ہمارے رحمت اکیڈمی کا چند تعارف کرتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اصل اسی طرح نوجوان جو ہے جب پہلا لاک ڈاؤن پڑا تھا اس وقت چند نوجوان سوچے چلو بھائی کیوں بھی فری ہیں, سب کو ورک فرام ہوم ہے, اب تک تو ہمیں خدمت میں جیسا کمیونٹی کرنا تھا نہیں کر سکے, چلو کچھ کام کریں. تو الحمدللہ ہمارا جڑنا سب سے پہلے حسین شاہ مسجد میں ہوا لاک ڈاؤن کے زمانے میں. ماشاءاللہ ہمارے مسجد کے ذمہ داران بھی آئے, ہر اعتبار سے بھرپور ہمارا ساتھ بھی دیتے ہیں. تو وہاں جڑ کر ایک میٹنگ پاس ہوئی تو تمام وہی پر الحمدللہ ٹیم بن گئی, وہی سے کام شروع ہو گیا. تقریباً 15 گریجویٹس مل کر کام کرنا شروع کریے. اس کے بعد وہاں سے سب سے پہلے ہمارا کام پروگرام کے ذریعے سے ہوا. اور جب پروگرام جیسے آج جیسے پروگرام ہو رہا ہے نا, یہ تو پروگرام ہوتا ہے یہاں سے باہر نکلنے کے بعد کسی کو احساس نہیں ہوتا, 5-6 دن تک اس کا اثر رہتا, یہ لانگ ٹرم نہیں ہے. اس لیے ہم نے سوچا ہر ایک بچے پر فوکس کریں. تو الحمدللہ ایس ایل سی کی ٹیوشن الحمدللہ شروع ہوئی. اس کے بعد اللہ کا فضل ایسا تھا جب ہم نے ہمت کی, اللہ سے دعائیں کی, تو لیڈیز کی ٹیم الحمدللہ تیار ہو گئی. ماشاءاللہ لیڈیز جو ہے پردے کے ساتھ ان کا مشورہ الگ ہوتا ہے, ان کی محنتیں الگ ہوتی ہیں. اور بچوں کو لیڈیز, ہمارے بھائی کو بچوں کو لیڈیز ٹیم بھی پڑھاتی ہے. مرد بچوں کو ٹیوشن الگ ہوتا ہے, بوائز کو الگ ہوتا ہے, گرلس کو الگ ہوتا ہے. ان کی سٹاف الگ ہے, ان کی سٹاف الگ ہے. اور اس سال الحمدللہ ہمارے ٹیم کے ممبروں کی محنت سے پی یو سی کے بھی الحمدللہ ٹیوشن ہمارے شروع ہو گئے ہیں. اور اتنا ہی خالی ٹیوشن تک ہماری محنت محدود نہیں ہے. ہماری نظر میں 5 بچے 2 سال سے ایسے ہیں جن پر ہمیں IAS کی تیاری ابھی سے کرا رہے ہیں. ہر ٹریک کر رہے ہیں, کون سے کالج جم رہا, کہاں جا رہا, کس طرح کرنا, اور ہر محلے میں کتنے بچے ہیں, کتنے بچے اسکولوں کو جا رہے ہیں, کتنے بچے نہیں جا رہے, ہر جمعہ میں اعلان کراتے ہیں, اس کے ذریعے ٹیوشن کے ایڈمیشنز کراتے ہیں. الحمدللہ بہت محنت ہے. انقریب چند دنوں میں کل بھی بات آ رہی تھی, ایک جاب فیئر بھی کرنے کا انشاءاللہ ارادہ ہے. جتنے بھی ہمارے ڈگری کے گریجویٹ جو ڈگری حاصل کر گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو صحیح طریقے سے جاب نہیں مل رہا, انشاءاللہ اس کے متعلق انشاءاللہ ایک پروگرام کرنے کا ارادہ ہے. اور ہمارے خاص کر ہمارے ڈسٹرکٹ کے اور اسٹیٹ کے ممبران تو الحمدللہ ہمارے درمیان میں موجود ہے. دیکھو یہ تو ہماری چھوٹی موٹی محنتیں ہیں, اس کی اصل بنیاد جب پڑے گی جب ہمارے قوم میں کوئی اسکول ہو. ہماری کوئی جب تک ہماری قوم کی ہمارے نوجوانوں کی اسکول نہیں ہے تو بہت پریشانیاں ہیں. جیسے سب سے پہلے جب پردہ بیان ہوا پچھلے 7-8 مہینے پہلے, ہمارے نوجوان اللہ گواہ ہے 5-6 نوجوان آنکھوں میں آنسو ڈالتے ہوئے بیٹھ گئے. اور میں نے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو, کہنے لگے حضرت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا
हमारे बैकों बच्चों को बगैर पर्दे के हम किस तरह दूसरों के हवाले करें, हमारे माँ बहनों को बगैर पर्दे के हमें दूसरों के हवाले किस तरह करें। हालांकि पढ़ाना भी जरूरी है, हमारे बच्चों को दूसरों के हवाले भी नहीं कर सकते, हमें समझ में नहीं आ रहा हमें क्या करना। उस वक्त किसी ने उठकर आंसू बहाते उसने ये भी कहा, हजरत अगर आज टोटबड़ापुर में हमारी कोई स्कूल होती तो आज हमें रोते हुए सिर पकड़ कर बैठने की तो हमारे ऊपर नौबत नहीं आती थी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह 2 चल रहे हैं मुसलमानों के, मगर बच्चों की कैपेसिटी नहीं है। ऑटो चलाने वाले, मास्क पे हमारा ऐसा 95% बच्चा है। हमने उनको फोन किया, उनको पूछा भाई आपके वालिद क्या करते हो, बच्चा कहने लगा हजरत हमारे अब्बा मास्क बेचकर पढ़ाते हैं। वही समझा बच्चा 95% पढ़ा है। और उनका गम देखने के लिए हमारा होम एक इदारा होना चाहिए, हमारे एक इंस्टीट्यूशन हो, हमारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, जॉब ट्रेनिंग के लिए एक इंस्टीट्यूशन हो। बहुत से हमारे इरादे हैं, हमारे अमायदीन भी हमारे साथ में मौजूद हैं, हमारे वक्फ बोर्ड के स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के मेंबरान भी मौजूद है। उनसे हमारी टीम से उनसे सिर्फ इतनी गुजारिश करते हैं, हम तो मेहनत कर रहे हैं मगर जब आपका हमारा साथ होगा, सभी मिलकर करेंगे तो काम आसान है। 100 किलो का मूला एक आदमी उठाना मुश्किल है, मगर 10-10 किलो कर 10 आदमी उठा लेंगे तो कोई फर्क ही महसूस नहीं होता। इसलिए हमारे तमाम हमायदीन और जितने भी हमारे साथ मौजूद हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि हमारे साथ में जुड़े, हमारे कामों को आगे लेकर जाने के हमें साथ दें। हम तो बस पढ़ा सकते हैं, मगर हर एक जगह इमारत बनना, बच्चों को फीस देना, टीचरों को लाने के लिए अच्छी फीस देना पड़ता है, उसका तमाम आपका साथ होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है। और आखिरी बात, हमारे जो ग्रेजुएट्स जो यहाँ मौजूद हैं, हमारे रहमत एकेडमी कोई फिक्स्ड ट्रस्ट नहीं है, सबके लिए खुले हैं दरवाजे। जो भी चाहे हमायदीन हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, वो आकर हमारे साथ जुड़ना चाहे तो हर हमेशा हम इस्तेमाल करते। कभी हमने किसी को उन्मत्ता नहीं कहा, कभी हमने किसी को जाने के लिए नहीं कहा, बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जुड़े। खासकर जो पढ़े लिखे नौजवान जो ग्रेजुएट्स यहाँ पर मौजूद हैं या बच्चे हैं, आप आगे आप पढ़ लिख कर हमारे इंस्टीट्यूशन को जुड़े, हमारे अकेडमी को जुड़कर कौम का साथ दें। इन्हीं चंद अल्फाज के जरिए से मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा फरमाता हूँ कि आपने हमारी छोटी सी दावत कबूल फरमाकर हमारे दरमियान तशरीफ अता फरमाए। और खासकर हमारे रहमत एकेडमी की टीम से भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे चंद अल्फाज कहने का मौका अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सबक फिर पढ़ शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। जज़ाकल्लाहु खैर अहसन जज़ा। जिस तरह आप सभी ने सुना, जैसे रहमत एकेडमी गढ़बड़ापुर जो खिदमत अंजाम दे रही हैं, आप सभी से गुजारिश है जो भी पढ़े लिखे तबका है और ग्रेजुएट हैं आए और हमें साथ हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। ये बच्चा हमारे लिए एक नमूना है। यहाँ जो बेटा हमारे बच्चे में सब विकास किए थे और मेहनत करेंगे तो अल्लाह की मदद के साथ मिले थे। तो बच्चे को देखकर हम तमाम स्टूडेंट्स से खासकर इरादा करेंगे हमारे कोर्स के एग्जाम में भी 100% रिजल्ट देंगे और कौम के लिए नमूना बनेंगे। इसके बाद हमारे सेमेस्टर में सेकंड पीयूसी में 85% निकाले हैं और हमारे मोहम्मद मुफ्ती हैं एसएसएलसी में 86% निकाले हैं। तो तमाम तलबा से गुजारिश है कि थोड़ा सा तालीम के जरिए से क्लास के जरिए से हिम्मत अफजाई करना, इसलिए 95-86 निकालना हमारे ज़माने में ख्वाब देखने की तरह था। हमारे ख्वाबों की ताबीर इस ज़माने के हमारे बच्चे कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत खुशनसीबी है, तकरीबन 100 के करीब हमारे इस मरतबा डिस्टिंक्शंस हैं एसएसएलसी पीयूसी में और बहुत से बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आला से आला मतलब कामयाबी हासिल किए हैं। तो दोनों तालियों के जरिए से आखिरी मतलब उनकी हिम्मत अफजाई फरमाएं। हफीजुर रहमान साहब
साहिद सलमानी, सैयद निहार, फरहान, फराज, अहमद, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद अरसलान, तौफीक, मोहम्मद महफूज, मोहम्मद नदीम। I love you, big there and a big round of applause. उनकी सरपरस्ती में बहुत काम भी हो रहा है। 50 बेवाओं को माहाना पेंशन जा रहा है। किसी को खाना का खबर नहीं, कहीं फोटो नहीं, कहीं तस्वीर नहीं आती, ऐसा असली काम कर रहे हैं। गुजारिश है कि स्टेज पर आकर मैं अफसर साहब के साथ आना चाहता हूं। ठीक है, नेक्स्ट बैच ठीक है इंशाल्लाह। हमारे प्रोग्राम के खत्म होने से हम प्रेजेंट में इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। फिर इसका काम इंशाल्लाह आगे बढ़ाना। आखिर में इंशाल्लाह ऑर्डर नेक्स्ट में प्रेजेंट From our team, I would like to call Firdaus, Parisa, Bluebright, Asma, Misbah. Thank you, one and all. Many congratulations to you, dear students. आयशा सबा 97%। थोड़ा वक्त हमारे पास बहुत कम है, साथियों से गुजारिश है, ख़ास बच्चों से थोड़ा साथ, और हमारी लेडीज़ टीम से वॉलंटियर से भी गुजारिश है कम वक्त में जो है थोड़ा इस्तेमाल कर कर जो है आगे आगे के लिए मौका बना कर दें। इसके बाद इंशाल्लाह हमारे जो बच्चे जो आला प्राप्त पर कामयाब हुए 85% अबो 85% अबो और तैयार है इंशाल्लाह हमारे चेयरमैन साहब की स्पीच के बाद इंशाल्लाह उनका प्रोग्राम
साथियों से गुजारिश है उनकी खिदमत में एक बार जोर सार से तालियां मारकर उनकी खिदमत का स्वागत करें हमारे यहाँ की मंच में। इसके बाद में हमारे